بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک کیوں ہو؟ تو مبارک کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بل پاس ہو گیا ہے۔ یعنی کہ جو بھی توہین کرے گا کسی بھی صحابی کی، چاہے اعلیٰ و ادنیٰ ہو یا اہل بیت میں سے کسی کی بھی، کوئی بھی توہین کرے گا، گستاخی کرے گا، تو اس کا بل پاس ہو گیا ہے کہ اس کو سزا ملے گی۔ یہ بل پہلے سے پاس شدہ تھا، لیکن اس کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر دی گئی ہے۔ آج ہم اسی بل کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس بل کا نام کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ بل کب پیش ہوا۔ تیسری بات یہ کہ یہ بل کہاں پیش ہوا۔ چوتھی بات یہ کہ یہ بل کیوں پیش ہوا۔ پانچویں بات یہ کہ جو میں نے کہا کہ ترمیم ہوئی ہے، تو ترمیم کیا ہوئی ہے وہ دیکھیں گے۔ اور چھٹی بات یہ کہ اس بل کے پاس کرانے کے پیش جو کیا ہے، کیوں پیش کیا، اس کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ اور آخر کے اندر آپ کے سامنے وہ بل کی تصویریں آپ کے سامنے شو کرائی جائیں گی کہ بل کیا پاس ہوا، اس کے اندر کیا اغراض و مقاصد تھے، اس بل کا نام کیا رکھا گیا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھے گا تاکہ تمام معلومات ہمیں موصول ہو سکیں۔ تو ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے جو پہلے آپ کو بات کہی ہے کہ تمام عالم اسلام کو بہت بہت مبارک ہو، تو یہ مبارک مسلمان جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی رہتے ہیں، جس خطے میں بھی رہتے ہیں، کسی بھی ٹکڑے پر رہتے ہیں، چاہے وہ کسی بر اعظم میں رہتے ہوں یا کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، ہر مسلمان کے لیے یہ پیغام ہے کہ توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین بل پاس ہو گیا، وہ بھی اس ملک کے اندر جس کے اندر جمہوریت ہے، یعنی پاکستان۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم ایک ایسا قانون لیں جس سے نہ کسی صحابی کی توہین ہو، نہ گستاخی ہو، اور نہ کسی بھی اہل بیت میں سے کسی فرد کی توہین ہو، نہ گستاخی ہو۔ تو یہ بل ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے بھی مشہور ہے۔ یہ کوشش اسی طرح پھل نہیں لائی، بلکہ اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس بل کے پاس ہونے میں بنیاد میں جو رنگ ہے، جو بنیاد ہے، وہ خون ہے، وہ لہو ہے شہیدوں کا۔ اسی میں خون ہے حضرت اقدس حضرت مولانا عثمان انیس درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے والد شہید حضرت اقدس مولانا انیس الرحمن درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اسی میں خون ہے امیر عظیمت حضرت اقدس حضرت مولانا حق نواز جھنگوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اسی میں خون ہے حضرت علامہ علی شیر حیدری کا، اور بھی بہت سے شہداء کا۔ اسی میں حضرت اقدس حضرت ضیاء الرحمن فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ بل یوں نہیں پاس ہو گیا، بلکہ اس کے پیچھے ایک داستان ہے، شہداء کے لاشیں ہیں، شہداء کا خون ہے، پھر یہ بنیاد بنی، اسی سے یہ بل پاس ہوئے، شہداء کی قربانیوں نے یہ پھل لائے، یہ ثمرات لائے۔ تو ہم چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف کہ اس بل کا نام کیا ہے۔ تو اس کا جواب ہے کہ اس بل کا نام کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ 2023، اردو میں اس طرح کہیں گے، ایکٹ حاضہ فوجداری قانون ترمیمی بل 2023۔ انگلش میں اس طرح کہیں گے کرمنل لاز امینڈمنٹ ایکٹ 2023، اور اردو میں اس طرح کہیں گے
ایکٹ حزب فوجداری قانون ترمیمی بل 2023۔ دوسرا سوال کہ یہ بل کب پیش ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بل 19 محرم الحرام 1445 ہجری 7 اگست 2023 عیسوی کو پیش ہوا، یعنی اس بل کو پیش ہوئے قریباً 10 دن گزر چکے ہیں۔ تیسرا سوال وہ یہ ہے کہ یہ بل کہاں پیش ہوا؟ تو بل کہاں پیش ہوتے ہیں؟ تو اس کا مختصراً جواب یہ ہے کہ یہ بل سینٹ میں متفقہ رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بل پہلے ہی قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے۔ چوتھا سوال کہ یہ بل کیوں پیش ہوا؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ بل تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین اور رد توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کا تحفظ ہوگا، اور جو توہین صحابہ و اہل بیت کرے گا رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کا رد کیا جائے گا اس کے ذریعے، اور اس کے جواب میں اس کو سزا دی جائے گی۔ پانچواں سوال کہ اس بل میں ترمیم کیا ہوئی ہے؟ تو میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ بل پہلے پاس شدہ تھا، اس میں ایک سزا تھی، اس سزا کی ترمیم کی گئی ہے، اور بھی اس کے ساتھ ترامیم کی گئی ہیں، وہ اینڈ کے اندر میں آپ کو بل کے اندر دکھاتا ہوں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اہم ترمیم ہوئی وہ اہم ترمیم کیا تھی۔ تو جو انگلش میں بل تھا اس کے اندر پہلے لکھا ہوا تھا 3 years or with fine or with both، جس کا اردو میں ترجمہ ہے کسی بھی نوعیت کی سزائے قید جو 3 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ، یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یعنی جو بھی توہین صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کرے گا اسے 3 years یا 3 سال اور ود فائن یا جرمانہ لگے گا اس کو، اور ود بوتھ یا اس کو دونوں سزائیں دی جائیں گی، یعنی 3 حدیں مقرر کی گئیں، یا اسے 3 سال سزا اور یا جرمانہ، یا یہ دونوں سزائیں کٹھی دی جائیں گی۔ لیکن اب جو اس میں ترمیم کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ imprisonment for life which shall not be less than 10 years، جس کا اردو میں ترجمہ اس طرح ہے کہ کم از کم 10 سال کی سزائے قید اور زیادہ سے زیادہ عمر قید۔ یعنی جو بھی صحابہ و اہل بیت کی غستاخی کرے گا، توہین کرے گا، تو اسے کم از کم 10 سال کی سزائے قید ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ عمر قید تک بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے۔ تو ابھی میں آپ کو وہ بل بھی دکھاتا ہوں، اس کی تصاویر بھی دکھاتا ہوں، اور اس کے اغراض و مقاصد کیا تھے وہ بھی دکھاتا ہوں، اور ان پر کن لوگوں نے دستخط کیے وہ بھی دکھاتا ہوں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یہ ہے جی بل کی تصویر۔ 1 منٹ کے لیے ویڈیو کو بریک لگا کر اس بل کو غور سے پڑھ لیجئے، اس پہلے صفحے کو، اس کے 3 صفحات ہیں۔ اس پہلے صفحے کے اندر پہلے بل کا نام ہے، پھر 3 اہم نکات ہیں۔ پہلا نکات مختصر عنوان اور آغاز نفاذ ہے، یعنی اس بل کا نام کیا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس کا نفاذ کب ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔ دوسرا نکتہ کیا ہے کہ ایکٹ نمبر 45 بابت 1898 عیسوی دفعہ 298 الف میں ترمیم ہے۔ تو وہ ترمیم کیا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کسی بھی نوعیت کی سزائے قید جو 3 سال تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی۔ یہ الفاظ پہلے ایکٹ میں تھے، اس میں ترمیم کی گئی، اور الفاظ کون سے لائے گئے کہ کم از کم 10 سال کی سزائے قید اور زیادہ سے زیادہ عمر قید تک قید سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور پوائنٹ نمبر 3 کے اندر ایکٹ نمبر 5 بابت 1898 جدول دوم کی ترمیم، اس کے اندر آپ نیچے دیکھیں گے الف با جیم دال، اس کے اندر 4 چیزوں کو غور کیا گیا ہے
کہ پہلے الف میں کالم نمبر 4 میں لفظ سمن کا لفظ وارنٹ سے تبدیل کر دیا جائے گا، اور بے کے اندر دیکھیں آپ کالم نمبر 5 میں الفاظ قابل ضمانت کو الفاظ ناقابل ضمانت سے تبدیل کر دیا جائے گا، یعنی جو بھی صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے گا اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اور تیسرا جیم کالم نمبر 7 میں الفاظ کسی بھی نوعیت کی سزائے قید جو 3 سال کی مدت تک ہو سکتی ہے یا جرمانہ یا دونوں سزائیں دی جائیں گی کو الفاظ کم از کم عمر قید سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور دال کالم نمبر 8 میں الفاظ درجہ اول یا درجہ دوم کا مجسٹریٹ کو الفاظ سیشن عدالت سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا صفحہ کیا ہے کہ بیان اغراض و وجوہ، یعنی یہ بل پاس کرانے کی وجوہ کیا ہے۔ تو اس صفحے کو بھی بریک لگا کے پڑھ لیجیے گا ایک بار، نہیں تو میں آپ کو بل یہ اغراض و وجوہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ توہین رسالت کا ارتکاب کرنے والوں کو مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 جیم کے تحت سزائے موت دی جائے گی، اور یہ سزا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہونے اور ایسے صفات اور پوشیدہ و پیغامات اپلوڈ کرنے والے دشمن کے خلاف مزاحمت کرے گی۔ تاہم سزائے موت کی وجہ سے توہین رسالت میں ملوث لوگوں کی شرح بہت کم ہے۔ اس حقیقت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور دیگر ہستیوں کی توہین کرنے سے نہ صرف ملک میں دہشت گردی اور انتشار کو فروغ دیتی ہے، بلکہ اس سے تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے انتشار کو فتنہ قتل سے بڑا جرم کہا ہے۔ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاندان اور صحابہ کرام کی توہین کرنے والے کو کم از کم 3 سال کی سزائے قید اور معمولی جرمانے کی سزا دی جائے گی۔ اس سادہ سی سزا کی وجہ سے مجرم اس سزا کے باوجود اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جبکہ یہ قابل ضمانت جرم ہے، لہٰذا اس سادہ سزا کی وجہ سے لوگ بذات خود مجرموں کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو تشدد میں اضافہ باعث بنتا ہے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، خاندان اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، وہ نہ صرف ملک پر حملہ کرتے ہیں بلکہ دشمن ممالک کی توجہ بھی ایسا کرنے کی جانب مبذول کرا دیتے ہیں۔ ایسے مجرم قومی سلامتی کے لیے مسلسل خطروں کا باعث بنتے ہیں، اور اسی وجہ سے مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 میں صراحت شدہ سزا پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اس کو صرف مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 21 سے ملا کر پڑھا جائے۔ یہ ذمہ داری عوامی ووٹ سے منتخب پارلیمان کی ہے کہ وہ اس حساس اور سنجیدہ معاملے کو سمجھتے ہوئے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے جس سے مادر وطن پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے۔ مزید برآں جرائم کی لسٹ میں بیان کردہ کچھ جرائم امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کی نوعیت سے کم کے ہیں، مگر ان سزائیں تعزیرات پاکستان کی دفعہ 295 الف میں بیان کردہ سزاؤں سے زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر آگے چلتے ہیں۔ پہلی یہاں مثال ہے کہ ایک فرد جو مذہبی شاعر اور مذہبی رہنما پر تنقید کرتا ہے تو وہ 10 سال قید کی سزا کا مستوجب ہوگا، جبکہ امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کی سزا تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی اندر دیکھتے ہیں، ایک فرد جو عام آدمی کی حد تک عزت کا مرتکب ہو تو وہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 500 کے تحت 5 سال قید اور 1,00,000 روپے جرمانے کا مستوجب ہوگا، جبکہ امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی توہین کی سزا دفعہ 298 الف میں بہت سی کم رکھی گئی ہے۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 381 کے تحت سزا 10 سال قید ہے، اور مجموعہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298 الف میں منقسم خفیف سزا کے مقابلے میں اسے ان افراد کے لیے منقسم کیا گیا ہے جنہوں نے
امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی توہین کی ہو۔ مزید یہ کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان دفعہ 298 الف کی روح سے ایسا فرد جس پر توہین مذہب کا جرم ثابت ہو چکا ہو، اسے حقیقی معنوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب قرار دیا جاتا ہے۔ لہٰذا 298 الف کو پی پی سی کی دفعہ 295 جیم کے ساتھ ملا کر پڑھنا اور زیر غور لانا ضروری ہے۔ اگر پارلیمان دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے مخلص ہیں تو اسے اس ضمن میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے۔ پارلیمان کو امہات المومنین، اہل بیت، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں توہین آمیز رائے دینے والے مجرم کی سزا کو سزائے موت سے تبدیل کر دینا چاہیے۔ اور آخری نکتہ کیا ہے کہ بالمذکورہ بالائے غراض کے حصول کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی جو اوپر غرضیں بیان کی گئی ہیں تو ان غرضوں کے لیے یہ بل پیش کیا گیا ہے کہ یہ غرضیں پوری ہو جائیں۔ تو وہ غرضیں کیا تھیں کہ سزا کو تبدیل کر دیا جائے 3 سے 10 یا عمر قید، اور اس کے بعد جو سمن کا لفظ ہے اس کو وارنٹ سے، اور جو قابل ضمانت ہے اس کو ناقابل ضمانت سے، اور اس کے علاوہ جو یہاں یہ بیان کیا گیا کہ درجہ اول یا درجہ دوم کا مجسٹریٹ، اس کو لفظ سیشن عدالت سے تبدیل کر دیا جائے۔ یہ اس بل کے پاس کرانے کے اغراض ہیں۔ تو جو پہلے بل ہوا تھا قومی اسمبلی سے، تو اس کے اندر جو اراکین تھے ان کے نام بھی یہاں ہیں اور دستخط بھی ہیں: مولانا عبدالاکبر چترالی، جناب صلاح الدین ایوبی، جناب عبدالشکور، جناب زاہد اکرم درانی، سید محمود شاہ، مولانا عصمت اللہ، جناب مجاہد علی، انجینئر عثمان خان ترکی، جناب شیر اکبر، اراکین قومی اسمبلی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، آگے ہم صرف آپ کو ایک مختصراً تعارف کرا دیتے ہیں اہل بیت کا کہ اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت یعنی کہ گھر والے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ سب سے افضل ہے کیونکہ اس کے ثابتاً پاک ہیں۔ قرآن میں اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، باقی رشتہ دار بعد میں شامل ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے، پھر نواسیاں ہوں گی۔ تو ہم چلتے ہیں کہ ہماری امہات المومنین یعنی مومنوں کی مائیں کون ہیں، کتنی ہیں۔ تو پہلی ہیں سیدہ خدیجہ طاہرہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ، دوسری ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہیں اور صحابی رسول ہیں، اور تیسری امہات المومنین میں سے نام ہے سیدہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ چوتھی اماں سیدہ ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بیٹے ہیں حضرت معاویہ، اور والد کا نام کیا ہے ابو سفیان جو حضور کے سسر ہیں، اور حضرت معاویہ حضور کے سالے ہیں اور صحابی رسول ہیں۔ پانچویں مومنوں کی ماں سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما، چھٹی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنت سہل، ساتویں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ، آٹھویں سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ، نویں سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، دسویں سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ، گیارہویں سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، اور آگے سیدہ ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت زید، اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت شمعون۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ کا لقب طیب و طاہر تھا، اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں بیٹے بچپن ہی میں وہ فوت ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، دوسری بیٹی سیدہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، تیسری بیٹی سیدہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب عثمان یعنی ذی النورین، 2 نوروں والا، یہ نام بھی ان کا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح آگے پیچھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔
اور چوتھی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نواسیاں تھیں۔ پہلی نواسی سیدہ امامہ بنت سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اور دوسری نواسی سیدہ ام کلثوم بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی۔ اور تیسری نواسی سیدہ زینب بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ بن جعفر کی بیوی تھی۔ اور چوتھی نواسی سیدہ رقیہ بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچپن میں فوت ہوئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نواسے تھے، سیدنا علی بن سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ، اور سیدنا عبداللہ بن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے، سیدنا ابو العاص رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر آپ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پسند آیا ہے تو پھر اس کو اہل بیت کے نام سے اپنے جہاں سوشل میڈیا ہے وہاں پھیلا دو، فیس بک ہو، گوگل ہو، یوٹیوب ہو، کسی بھی ویب سائٹ پر ضرور اپلوڈ کر دو تاکہ ہر کسی کے پاس یہ جا سکے۔ شیئر کر دو، سیو کر دو، لائک کر دو، ہر طرح کی۔ اور اگر آج کی ڈسکشن کے اندر جو اتنی بڑی ڈسکشن ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے گا۔ دین کی بات پوچھنا بھی علم میں اضافہ کرتی ہے اور بہت بڑی فضیلت والی ہوتی ہے۔ اور آخر کے اندر آپ کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ، کہ اتنی دیر آپ نے ہمیں برداشت کیا۔ آنے والی نئی اپڈیٹس کے لیے انتظار فرمائیے۔ جزاک اللہ۔